أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 167 سے لے کے 169 تک آپ کے سامنے 3 آیتیں تلاوت کی گئی۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گئے، جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ جہنم کی راہ سے علاوہ انہیں اور کوئی راہ بتائے گا، الا طریق جہنم، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ کافروں اور راہ حق سے روکنے والوں کے لیے صرف دوزخ کا راستہ ہے۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی جنہوں نے خود بھی کفر اختیار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک کر کفر کے راستے پر لگایا۔ یہ لوگ نہ خود اسلام قبول کرتے ہیں، نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بڑی دوری کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، یعنی ایسے گمراہ ہوئے کہ اب ان کا واپس آنا ممکن نہیں۔ چونکہ یہ شخص خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہی کرنے کی دعوت دے اور گمراہی پہ لانے کی کوشش کرے تو اس کی واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، چونکہ وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتا ہے، گمراہی پہ سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے کفر اختیار کرنے والوں کو ظالم بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اور دوسرے انسانوں پر بھی ظلم کیا، کیونکہ انہیں حق قبول کرنے سے، حق کے راستے پہ چلنے سے انہوں نے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اور جب قیامت کا دن حاضری ہوگی ان کو صرف دوزخ کا ہی راستہ بتایا جائے گا تاکہ اس میں داخل ہو جائیں، اور اس میں انہیں داخل ہونا ہی پڑے گا تو فرشتے ان کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ طریق جنت کی طرف دنیا میں راہ یاب نہ ہوئے تو آخرت میں بھی وہ جنت کے راستے پر چلنے سے محروم رہیں گے۔ دوزخ ان کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کافروں کی مغفرت نہ فرمانا اور ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دینا اللہ کے لیے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، نہ کوئی چیز اس کے لیے میں اللہ کے لیے رکاوٹ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان تینوں آیتوں میں جو لوگ ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر کفر اور گمراہی والے راستے کو اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایک خود گناہ کرنا یہ بھی جرم ہے، اور پھر ان گناہوں کو دوسروں کو ان گناہوں پہ لگانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم۔ اس لیے کہ جب لوگوں کو گمراہی پہ لگایا اور اس گمراہی کو یہ گمراہی بھی نہیں سمجھتے، اپنے کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہدایت پر آنے کی امید ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ چونکہ ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں اور گمراہی کو ہی انہوں نے اختیار کیا اور گمراہی کو ہی اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں، تو یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم اپنے اوپر بھی کیا اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے۔ یہاں پہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کیا اپنے اوپر، چونکہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا یہ بھی ظلم ہے، اور اسی طرح ظلم جو ہے ان شرک ظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کے ذات میں اور اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو ان لوگوں نے چونکہ خواہشات کو اپنا معبود بنایا
اور بے دینی کو اپنا مقصد بنایا، اللہ کے دین سے خود بھی دور رہے، اللہ کے راستے سے خود بھی دور رہے، اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہی پہ لگا دیا۔ ہاں، گمراہی والے راستے کو پسند کیا اور ہدایت والے راستے کو چھوڑ دیا، اور اپنے کو بھی ہدایت والے سمجھتے ہیں۔ گمراہی پہ چلنے والا بھی آج بھی ہمارے زمانے میں کتنے اہل بدعت ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت میں سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم نمازی سے اچھے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نیک اعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نیک اعمال کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں اسلام میں جو ان کی زندگی میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ تو اس طرح کے اپنے آپ کو یعنی گمراہی کے اندر رہتے ہوئے بھی دوسروں سے بہتر سمجھنا، مسلمانوں سے بہتر سمجھنا، یہ بھی حقیقت میں ایک بہت بڑی گمراہی ہے ان کے لیے، اور اس گمراہی کی بدولت یہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ اس سے فرمایا کہ جب دنیا میں انہوں نے ہدایت والے راستے کو اختیار نہیں کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہی میں لگایا، اپنے اوپر ظلم کیا، تو قیامت میں سوائے جہنم کے راستے کے اور کوئی راستہ ان کو ملے گا بھی نہیں، اور اسی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کافروں کو اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت مشرکین کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اور جنت میں جانے والے اعمال اور جنت میں جانے کی اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی بدولت ہم آخرت میں سرخرو ہوں اللہ کے ہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔